بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ رات کو صرف ایک سورت پڑھ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر دیکھ لیجئے گا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو اس وظیفے کو کر لیں، پھر دیکھیں آپ کا نصیب، گھر اور جولی کیسے دولت سے بھر دی جاتی ہے۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ایک چیز جو کہ لازم ہے، اس کے بغیر آپ کا وظیفہ کسی کام کا نہیں، وہ ہے یقین، توکل، بھروسہ، جو کہ آپ نے اپنے رب پر کرنا ہے۔ اس کی تدبیر پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے کارساز ہونے کا یقین رکھنا ہے کہ وہ ذریعہ، اسباب، تدبیر، تقدیر بہت شاندار بناتا ہے۔ رات کو دن پر غالب کرنے والا، وقت اور اوقات بدلنے والا، بخت و تخت پر غالب، ایک پل میں فیصلہ اگر کر لیتا ہے تو اسے فوراً نافذ بھی کر دیتا ہے۔ دینے پر آئے تو کمزوری نہیں دیکھتا، خود طاقت بن جاتا ہے۔ یعنی آپ نے خود پر، وظیفے پر بھروسہ نہیں رکھنا، بلکہ نظر اللہ پر اور اس کی کن پر رکھنی ہے کہ وہ ایک اشارے سے وہ سب 1 منٹ میں کر سکتا ہے، جسے کرنے کے لیے شاید آپ کو تمام عمر بھی تھوڑی لگتی ہو۔ آپ نے اس وظیفے کی ابتدا حسب معمول صدقہ خیرات سے کرنی ہے، وہ کیونکہ جس رزق سے اس کی راہ میں دیا جاتا ہے، چاہے وہ پیسہ ہو یا روٹی، وہ آپ کے گھر سے آپ پر آنے والی ہر بلا، مصیبت اور تنگ دستی بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مغرب کے وقت یہ وظیفہ کرنا ہے، ہو سکے تو عشاء کے بعد کر لیں۔ یہ 2 نمازوں کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور 3 دن اس عمل کو مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا، آپ پر رحمت کرے گا، آپ کو دولت سے نواز دے گا، لوگوں کے دروازوں سے بے نیاز کر دے گا، کسی سے مانگنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑنے۔ اس کے وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد فوراً بعد آپ جیسے ہی سلام کہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ نے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر بہت تسلی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ جو فرشتے آپ کے لیے دعا کے لیے مامور ہیں وہ وہیں پر رہیں اور آپ کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول و آخر 101 بار درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں درود میں سے آپ جو چاہیں، جو آپ کو آتا ہے، وہ درود 101 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 121 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ آپ کو 30ویں پارے میں سورۃ قریش مل جائے گی۔ آپ نے سورۃ قریش 121 بار پڑھنی ہے، نہ اس سے ایک زیادہ ہو نہ اس سے ایک کم ہو، آپ نے پوری تعداد میں اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 313 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، بہت دل سے مانگنا پڑے گا، بہت یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سوال کرنا پڑے گا۔ وہ معجزوں پر قادر ہے، وہ معجزے کر دیتا ہے، بس وہ لوگوں سے بے نیاز کر دے، چاہے جس مرضی اسباب سے آپ کو عطا فرمائے، لیکن کسی کے دروازے پر آپ کو جانے نہ دے۔ آپ نے سورۃ کوثر 313 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 1100 بار یا غنی یا مغنی، پھر کہنا ہے اغنینی بفضلی کا امن سواک۔ یہ یا غنی جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، یا غنی اور یا مغنی یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ ایک بار آپ اللہ کا نام لیں گے، یا غنی اے دولت مند، یا مغنی اور اے دولت مند کرنے والے، اغنینی اور مجھے بھی غنی کر دیجئے، دولت مند کر دیجئے، اغنینی بفضلی کا اپنے فضل کے ساتھ، امن سواک اور دوسروں سے بے نیاز کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو 1100 بار پڑھنا ہے، یا غنی یا مغنی اغنینی بفضلی کا امن سواک۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے 1100 بار اور بڑے دل سے پڑھنا ہے، بہت یقین سے پڑھنا ہے، اور جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو اس وظیفے کے دوران آپ کی کیفیت بدلتی محسوس ہوگی۔ اس قدر بڑا بادشاہ، اس قدر بڑا شہنشاہ، جو چاہے کر گزرنے والا، ہر چیز پر قادر، ہر بات پر غالب، بے شک آپ کی دعا اور پکار کو سنے گا۔ آپ نے 1100 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اب درود ابراہیمی یا پھر دوسرا چھوٹا درود پڑھ لینا ہے، لیکن تعداد اس کی آپ نے 11 رکھنی ہے۔ پہلے آپ نے جو درود پڑھنا تھا وہ 101 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں جو درود پڑھنا ہے اسے 100 بار پڑھنا ہے، اور پھر اپنے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ دعا کے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ
اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ آپ کے وظائف سے بے نیاز ہے، وہ آپ کے مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات اپنے رب کے حضور بیان کرنی ہے، اپنی تنگدستی، مجبوری، کمزوری، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ شاندار اسباب کے ساتھ آپ کو نوازے اور پردے میں نوازے، اور اتنا دے کہ لوگ دیکھیں اور رشک کریں، آپ کا نصیب سنوارے، وہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ مسلسل آپ نے اس وظیفے کو 3 دن کرنا ہے، اور انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر اللہ خود جو چاہے گا اسباب، ذریعہ، تدبیر، فیصلہ کرے گا اور آپ کو نوازے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ رحمت نازل فرمائے گا، اور آپ اس کو یقین سے کیجئے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی ساتھ ضرور دعا کیا کیجئے جب بھی کوئی وظیفہ عمل کریں، نماز، قرآن پڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کی تنگ دستی سے محفوظ فرمائے، سب پر اپنا کرم کرے، آمین ثم آمین۔